وعلیکم السلام یا علی علیہ الصلوۃ والسلام، مدد یا علی مدد یا علی، خیریت سے ہیں حضور؟ جی الحمدللہ۔ آپ کے ہم بہت ہی ہم آپ کے دیکھتے رہتے ہیں پروگرام، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ آپ میں تو کہتا ہوں کہ امام زمانہ کے سپاہی بن کے آئے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اور میری پوری فیملی آپ کی فین ہے، اور دیکھتے ہیں میرے بیٹے بھی آپ کو۔ اور اللہ آپ کو عزت دے۔ ہاں، آج ماشاءاللہ آپ سے پہلی دفعہ میں مخاطب ہوں۔ اللہ آپ کو عزت، آپ کو قیامت سلامت رکھے، اور ظہور امام زمانہ آپ کو بھی اسی طرح انشاءاللہ سلامت رہیں۔ اچھا، ایک میرا سوال ہے جی سر، کہ خلقت آدم کے وقت جب خمسہ مطہرین کے انوار مقدسہ جو کہ خلقت آدم سے کئی ہزار سال پہلے آسمان پر جو ہے نا وہ اس کی طرف فرشتے دے کر تسبیح و تحلیل کرتے تھے، تو کتاب مخالفین میں جو ہے نا تذکرۃ الخواص و دیگر کتب میں لکھا ہے کہ حضرت علی کے نور کو حضرت آدم کی خلقت سے 1000 سال قبل حل کیا گیا جی، اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ فرشتوں اور آدم نے خمسہ مطہرین کو دیکھ کر تسبیح کرنا شروع کی۔ تو جب ابلیس نے انکار کیا تو ہاتف غیبی کی آواز ہے کہ کیا تو عالین میں سے ہے کہ تو ان کو آدم کو سجدہ نہیں کرتا؟ جی، تو عالین فرشتوں سے افضل تھے، سجدہ آدم عالین پر واجب نہیں تھا، تو ان ذوات مقدسہ میں جن کی برابری ملائکہ نہیں کر سکتے، تو عام امتی ان کی برابری کیسے کر سکتا ہے اور ان کے کفر میں کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ ہم نہیں کہتے ان کے کفر میں داخل ہو سکتا ہے نا۔ اگر آپ کی سیدانی سے شادی کرتے ہیں، سیدانی 14 نور مقدس میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی جو سید آپ کے شہر میں رہتے ہیں، یہ تو وہ تو نہیں ہے کہ بھائی ان کو یہ ملائکہ ان کی طرف دے کے تسبیح کرتے تھے، ملائکہ تو 14 نور مقدس کی طرف کرتے ہیں۔ دعویٰ تو ہے نا کہ ہم ان کی اولاد میں سے ہیں، کوئی نقوی ہیں تو آپ بھی ان کا اولاد میں سے، شیعہ سب انا وعلی ابوا ہذہ الامہ، ابوا ہذہ الامہ، وہ جو ہیں وہ جو ملائکہ سے افضل ہیں، دیکھیں وہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے افضل ہیں، وہ 14 نور مقدس ہیں، یہ جو سادات ہیں یہ مومن ہیں، اچھے ہیں، لیکن یہ جو انبیاء سے افضل نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اور ملائکہ آدم علیہ السلام کے صلب میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کے نور کو رکھا تھا، اس لیے فرمایا کہ سجدہ کرو، وہ ان کے لیے وجہ سے بولا تھا۔ یہ جو عام آپ کے سید میں گلی وغیرہ میں نظر آ رہے ہیں نا، ان کی وجہ سے نہیں تھا۔ اچھا، ہاں، ان کو آپ اہل بیت علیہ السلام اور ہیں بھائی، یہ جو سید گلی کوچے میں پھر رہے ہیں یہ اچھے لوگ ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو فضائل ان کے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ جو ملائکہ کو استاد تھے، ملائکہ کو توحید سکھائیے، ملائکہ کو تسبیح سکھائیے، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ مثلا کوئی سیدانی ہے بھائی، فرض کریں پنجاب میں رہتی ہے، وہ خود بیچاری نماز نہیں جانتی، اب ملائکہ نے اس سے نماز سیکھی ہے؟ نہیں، ملائکہ نے اہل بیت علیہ السلام سے سیکھی ہے نا۔ یہ تو سید تو دنیا میں بہت ہیں، کچھ اچھے ہیں کچھ اچھے نہیں ہیں، اللہ ہم سب کو اچھا بنا دے، لیکن یہ اہل بیت علیہ السلام کے جو مقامات ہیں یہ ان کے نہیں ہیں۔ اچھا، اوکے جی سر۔ جی، ہم نے سنا کہ ہماری تو کتب میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضور پاک کی ایک ہی اکلوتی بیٹی ہیں، اور آپ نے 4 بھی کہی ہیں، اور جو مخالفین کی کتب ہیں ان میں 4 ملتی ہیں۔ اگر 4 تھیں تو مباہلہ میں 1 کیوں گئی، اور کسا کے نیچے 1 کیوں رہی، اور باقی بیٹیوں کو احادیث ان کے متعلق احادیث ہمیں کم ملتی ہیں، یا جنت البقیع میں 1 بیٹی کے نزدیک جو ہیں زائرین کیوں ہوتے ہیں زیادہ؟ ہاں، عرض یہ ہے کہ میں جواب دے دیتا ہوں۔ تو جہاں تک 4 بیٹیوں کا تعلق ہے، شیعہ کتاب میں کسی کتاب میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 1 بیٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ شیعہ مولویوں جو باتیں ہیں وہ اپنی کتابوں لکھتے ہیں، اس کا شیعہ مذہب سے تعلق نہیں ہے۔ شیعہ مذہب کیا ہے؟ جو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں، تو اس میں سے کسی میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 1 بیٹی تھی۔
اگر ہے تو ہمیں دکھاؤ کہ بھئی پیغمبر کی صرف ایک بیٹی ہے، اسی وقت ہم اپنا قول واپس لیں گے، یہ کسی کتاب میں نہیں۔ ہاں شیعہ مولوی موجودہ دور میں انہوں نے مشہور کرایا کہ ان کی صرف ایک بیٹی، بلا وجہ بلا دلیل، ان کی صرف ایک بیٹی ہے، باقی بیٹیاں نہیں ہیں، ان کے جو باقی ہیں ربائب ہیں، یہ ان کے جو کیا بولتے ہیں ربائب، یعنی جو باہر کی لڑکی کو اپنے گھر میں آپ اس کو بڑا کر دیں، وہ اس کی نہ کوئی حدیث ہے، کوئی روایت نہیں ہے، یہ سب بناوٹی باتیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے مقرر فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ اب یہ کہنا کہ وہ ان کے فضائل کہاں، تو ان کی فضیلت اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، لیکن ان کے فضائل، ان کی خلقت وہ بہت عظیم ہے، وہ دوسروں سے ان کے دیکھیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ ان کے بھائی ہیں، حضرت ابراہیم ان کے بھائی ہیں، حضرت طیب، حضرت طاہر، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، یہ ان کے بھائی ہیں، یہ تو کوئی انکار نہیں کرتا ان کے فضائل کا، ان کا کوئی حدیث میں ان کی فضیلت نہیں ہے، ختم، کوئی فضیلت نہیں ہے نا، یا آئے تطہیر میں وہ شامل ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، مباہلہ میں لے کے آئے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو فضائی دیکھیں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام سکے بھائی جعفر طیار کے، سکے بھائی عقیل کے، ماں بھی ایک ہے، باپ ان کا بھی ایک ہے، بلکہ عقیل ان سے بڑے ہیں، اور عقیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے بھائی کی طرح ایک گھر میں پلے بڑے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ عقیل کے کتنے فضائل ہیں؟ بہت کم، یعنی شاید نہ ہونے کے برابر۔ عقیل کے، جناب عقیل کے فضائل بہت کم ہیں، بلکہ شاید ان کی مذمت میں بھی آپ کو 1-2 باتیں جو بظاہر مذمت ہے آپ کو مل جائے روایات میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے اور کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے بھائی نہیں ہیں۔ اب فضائل میں آپ توازن کریں، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، عقیل بھی اور علی علیہ السلام بھی، امیر المؤمنین علیہ السلام، اللہ ان کی فضیلت کے پہلی حرف میں ہمارا عقل مبہوت ہو جاتا، ختم ہو جاتا ہمارا، ساکت، کچھ کہہ ہی نہیں سکتے، سمندروں کا سمندر ختم ہونے والا ہے ہی نہیں ان کی جو فضائل ہے۔ جناب عقیل ہمیں نہیں ملتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے بھائی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ایک بھائی کو جو امیر المؤمنین علیہ السلام ہے اس کو خلیفۃ اللہ بنایا زمین و آسمان پر، وہ ید اللہ ہے، وہ عین اللہ ہے، وہ جنب اللہ ہے، وہ وجہ اللہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع وارث ہیں۔ دوسرا بھائی جو ہے ایک عام آدمی، دوسرا بھائی جو ہے عقیل نہیں ہے۔ اب کوئی کہہ دے کہ بھئی اگر یہ بھائی ہوتا تو وہ بھی امیر المؤمنین علیہ السلام، کیوں اس کے فضائل نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہے بھائی، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ جس کو چنتا ہے، جس کو عظمت عطا کرتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، رشتہ داری کے بنا پر تو نہیں ہے۔ اگر رشتہ داری ہوتا بنا پر ہوتا تو سب سے پہلے عقیل کو ملنا چاہیے تھا نا، وہ بڑا بھائی ہے، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کی بھائی ہے، کیونکہ جس طرح کزن امیر المؤمنین علیہ السلام ہے اسی طرح کزن ان سے پہلے ان کی پیدائش ہے، وہ تو پہلے کزن بن چکا ہے پیغمبر کا، چچا کا بیٹا ہے، ایک ہی گھر میں حضرت فاطمہ بنت اسد کے گھر میں پلے بڑے ہیں، حضرت ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں پڑے ہیں، بھائی کی طرح پیغمبر کے ساتھ، ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی طرح۔ ابو طالب علیہ السلام سب کے باپ اور ان سب کے، حضرت فاطمہ ان کی والدہ، لیکن ایک بھائی کو ملا دوسرے کو نہیں ملا، ٹھیک ہے نا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صاحب مقام عصمت، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں آئی تطہیر کا نزول، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل بے انتہا، دوسری بہنوں کو یہ نہیں ملا، کوئی بات نہیں، ایک ما اول قارورت، تو اس میں کوئی تعجب ہی نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا میرے بزرگوں بتاؤ، اب شمشاد صاحب مزید بولیں۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بس انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی، انشاءاللہ، تو پہلا چانس تھا آپ سے تھوڑا سا، بہت مہربانی آپ، اللہ آپ کو عزت، تھینک یو سر، اللہ آپ کو بہت عزت، شکریہ، بہت مہربانی، دیرگاہ رکھے، خدا آپ کو عزت دے، خدا آپ کو سلامتی دے۔ کوئی بھی شیعہ کتاب میں نہیں عزیزو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی تھی۔ شیعہ کتاب سے کیا مراد لیتے ہیں ہم؟ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے فرامین، مولویوں کے کہنے سے اس کو کچھ نہیں ہوتا، مولوی تو وہ کچھ وہ ذاکرین کی طرح، وہ اپنے سے بناؤ۔ تم کوئی دلیل لے کے آؤ کہ پیغمبر کی ایک بیٹی ہے، بس ختم، دوسری بیٹی نہیں۔ ہم سر آنکھوں پر، آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے بڑا فائدہ ملتا ہے، میری کوئی منفعت ہے اس میں کہ پیغمبر کی کتنی بیٹیاں ہوں؟ مجھے کوئی پیسہ دیتا ہے، کوئی اس میں کوئی سیاست ہے، اس میں کوئی سمجھوتا ہے، اس میں کوئی کچھ ہے، آگے پیچھے کچھ ہے، بھئی میری کوئی منفعت نہیں ہے اس میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہو، 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، کچھ بھی نہیں، میرا کوئی ذاتی اس میں کچھ ہے نہیں۔
ٹھیک ہے نا. وہ میں روایات دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں. آپ کو وہی کہ ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بیٹی اور بھی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ اس کو انکار کر دیں، بلکہ اس سے محبت کا اظہار کریں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور اپنی دین، اپنے نبی کی معرفت، ائمہ علیہ السلام کی معرفت، اہل بیت علیہ السلام کی معرفت صحیح طرح سے کریں، نہ کہ وہ کہ ذاکرین جو ہمیں سکھا دے. جھوٹی بات ہے، جھوٹ کا کوئی فائدہ ہے بھائی؟ کون ساڈے کول کالر کون ہے بھائی؟ یہ منڈا جو ہے نا بہت عرصے سے منتظر ہے. او منڈیا اسی تیار ہو. او جی السلام علیکم. جی السلام. ایک منٹ بھائی، میں دونوں کو لے کے نا، دونوں آ جائیں. السلام علیکم، خیرت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. یا مہدی مدد آگا جان، آپ کیسے ہیں؟ یا مہدی مدد، یا مہدی مدد. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. آپ سنا ذاکرین کہاں نہیں آ رہا ہے بھائی؟ ذاکرین آج بالکل غائب. شرط رکھی نا آپ نے، قرآن کی شرط رکھی نا آپ نے. شرط ہٹا دے، آ جائیں گے. حضور ہو سکتا ہے کہ آ جائیں. چلے بھائی، سوچتے ہیں ابھی، شاید اعلان کر دیں کہ شرط ہٹا دی. جی سر. حضور آپ سے کچھ سوال کرنے تھے، اجازت ہے آپ کی؟ جی سر بولیں. جی، اکابرین علماء اہل سنت محب تبری الریاض النظرہ میں اور المناقب میں، جبکہ ملا نے السیرت میں نقل کیا کہ حضرت نے فرمایا، یا علی، جبریل بتا رہا ہے کہ اللہ نے آپ کا نکاح 40,000 ملائکہ کو گواہ بنا کر دیا ہے، اور جنت کے درخت موتی اور یاقوت نچھاور کر رہے ہیں، پورے ان کو جمع کر رہی ہیں تاکہ تا قیامت فرشتے ایک دوسرے کو تبرکن دیتے رہیں. لہٰذا آغا جان سوال یہ اسٹیبلش ہوا کہ کونین کی ملکہ کو کونافی کے دربار میں جانے کی ضرورت کیا تھی، جیسا کہ شیخ عباس قمی نے لکھا کہ غدیر کی گواہی لینے ایک ایک دروازے پر آل اللہ گئے ہیں، یعنی نصرت امام وقت کی سیرت قائم کرنا. بالکل یہ ہی سیرت سیدہ ثانی کی ہے. اگر ہم اس کو فالو کرتے تو غیبت نہ ہوتی، کیونکہ ہادی ہدایت دینے کے لیے ہوتا ہے یا غائب رہنے کے لیے. قبلہ کیا میں نے صحیح سمجھا؟ جیسا کہ امام کا وجود، لطف، تصرف لطف اور غیبت کے ذمہ دار ہم ہیں. آپ اس کو سمرائز کر دیں. اور دیکھیں، شیخ عباس قمی کے کلام میں اخطاء بہت ہیں. شیخ عباس قمی اتنا بڑا عالم نہیں تھا، وہ بڑا عابد زاہد تھا، مقدس، عبادت بڑا کرتا تھا، لیکن وہ اتنا بڑا عالم، بڑا محقق نہیں تھا بیچارہ. آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کیوں گئی ہیں فدق کا مطالبہ کرنے کے لیے، خطبہ فدق کیوں دینے گئے، تو میں نے روایات میں نہیں دیکھا ہے کہ وہ خود وجہ بتا دیں، لیکن اس کا فائدہ جو مجھے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اس فدق کے مطالبے سے، اور ابوبکر مجبور ہو کے اس نے جھوٹ بنایا، حدیث بنایا، اور پھر اس نے خود اعتراف کیا حدیث بھی جھوٹا ہے، اور پھر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت جب تاریخ کے سامنے آ گیا تو بالکل ان کا خلفاء کا جو ظلم ہے اور خلفاء کا جو کردار ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ان کے چہرے سے جو تقدس کا اور صحابیت کا اور تقوی کا اور ایمان کا اور اسلام سے دل لگی کا جو پردہ بی بی سلام اللہ علیہ نے اٹھایا ہے وہ بہت واضح ہے. کیونکہ بی بی سلام اللہ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بتایا تھا کہ آپ میرے فوراً بعد دنیا سے آپ شہید ہو کے نکل جائیں گی، اور ان کو خود بھی پتہ تھا کہ وہ شہید ہو جائیں گی، اور ان کو پتہ بھی تھا کہ یہ فدق کبھی واپس نہیں دیں گے. جب پتہ ہی ہے کہ واپس نہیں دیں گے تو کیوں مطالبہ فرمایا؟ کیوں وہ مالی دنیا کے کبھی طالب بھی نہیں تھے، اور پتہ بھی ہے کہ دنیا سے جائیں گے. تو اس کی وجہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے، اس کا جو فائدہ بہت واضح ہے ہمارے سامنے، اس کا فائدہ بہت واضح ہے کہ یہ ان کو اللیجیٹمیٹ ثابت کرنا اور تاریخ کے سامنے یہ بتا دینا کہ یہ لوگ ظالم تھے. اوکے، اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انہوں نے افتراء باندھا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام پہ انہوں نے مختلف انداز میں ہر طریقے سے ظلم کیا. چلیں، حکومت تو سیاست کی بات ہے، حکومت سیاست کی بات ہے، حکومت، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی، اس پہ بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں رکھا، احترام عزت نہیں کیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیٹی کا ہاتھ چومتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے کتنا واقعہ ایمان و عقیدہ ہے. بی بی سلام اللہ علیہ سے برتاؤ پر ان کا واضح سب لوگوں کے سامنے ایک حجت تمام ہو گیا. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے والد گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری شریعت کو بچا دیا ہے، حفظ کیا ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی امامت کا ایسا واضح ثبوت اور دلیل سب کے سامنے پیش رکھ کر دیا ہے کہ اس کو انکار کرنا ناممکن ہے.
کوئی جماعت عمری کا مولوی نہیں آ سکتا کہ فدق پہ گفتگو کرے، فدق پہ گفتگو کرے، کیونکہ اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے، فدق کے معاملے پر واضح ہو جاتا ہے کہ خلافت، جنہوں نے خلافت سنبھالا یہ لوگ کتنے، ان کے اسلام سے کیا نصیب ہے اور اسلام کے کس لیول پہ ہیں یہ لوگ، یہ واضح ہو جاتا ہے۔ جی سر بولیں مزید۔ جی قبلہ میرا دوسرا سوال تھا، قرآن مقام محمود ہے اور حدیث قدسی زیارت عاشورہ میں بھی ہے، اور علامہ طحرانی کتاب شفاء صدور میں مقام محمود سے ایک معنی ظہور حجت بالغہ مراد لیتے ہیں۔ ظہور سے حجت بالغہ کس ظہور سے؟ دیکھیں قرآن میں مقام محمود ہے اور حدیث قدسی زیارت عاشورہ میں بھی ہے، اور علامہ طحرانی کتاب شفاء صدور اور یہ مقام محمود سے ایک معنی ظہور حجت بالغہ مراد لیتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کس نے لکھا دیا، لکھ کے دیا تو آپ کو؟ مقام محمود سمجھاتے کیا ہے مقام محمود؟ میں آپ کو دکھا دوں مقام محمود، جی تو کہہ دیتے نا شروع سے کہ وبعث مقام محمودہ، مقاما محمودہ یہ اس سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پوچھ لیتے بھائی۔ ہاں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ میں کتاب لکھا ہوں، تفسیر البرہان، ایک منٹ میں کتاب لکھا ہوں۔ یہ دیکھیں میرے عزیزو، یہ کتاب ہے تفسیر برہان، تفسیر برہان جلد نمبر 4 چاپ قوم مقدسہ، یہاں پر سورہ مبارکہ اسراء کی آیت ہے، ومن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت نمبر 79 ہے، ومن اللیل فتہجد بہ، رات کو کیا کرو، تہجد پڑھا کرو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودہ، یقیناً عسیٰ اللہ کی جانب سے، عسیٰ واجب ہوتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پہ مشرف کرے گا، مقام محمود پہ آپ کو مقام محمود آپ کو دے گا۔ تو اس میں روایات کی ہے کہ یہ روایت ملاحظہ فرمائیے کہ حضرت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما مقبلا علی علی بن ابی طالب، انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک امیر المؤمنین علیہ السلام سے منہ کر کے اس طرح کہتے تھے، اس آیت کو انہوں نے تلاوت کی، ومن اللیل فتہجد بہ، یہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمود، یا علی ان ربی، اے علی، اس آیت کے ذیل میں پیغمبر نے فرمایا ان ربی عز وجل ملکنی الشفاعۃ فی اہل التوحید من امتی وحضر ذلک، اللہ تعالیٰ نے مجھے وعدہ دیا ہے، مقام محمود کیا، اللہ نے مجھے وعدہ دیا ہے کہ جو بھی اہل توحید میرے امت سے ہیں ان کی میں شفاعت کروں، وحضر ذلك على من ناصبك او ناصب ولدك من بعدك، لیکن جو آپ کا دشمن ہو اور جو آپ کے اولاد کے دشمن ہو اس پہ حرام کیا کہ میں ان کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ اوکے، ہاں بلی حدیث میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت شفاعت کریں گے بلے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اشفع تشفع واسأل تعطى وذلك قوله عسى ان يبعثك ربك مقام محمودا، اللہ تعالیٰ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے کہ تو شفاعت کر، تیری شفاعت مقبول ہے، اور تو مانگ، جو تو مانگتا ہے تو جاتا ہوگا۔ تو یہ مقام محمود یہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں، ٹھیک ہے نا، اختصار کے ساتھ یہ ہے مقام محمود۔
دیکھیے مگر علامہ طحرانی کتاب شفائے صدور میں مقام محمود سے ایک معنی ظہور حجت بالغہ لیتے ہیں، ظہور حجت بالغہ لیتے ہیں بس وہ علامہ طحرانی. مجھے نہیں معلوم. اللہ مرزا ابو الفضل طحرانی کی جو کتاب ہے شفاء الصدور فی شرح زیارت العاشور، بہت بہترین اچھی کتاب، بہت ہی تحقیقی کتاب ہے. وہ کیا انہوں نے کیا لکھا ہے، آپ نے کیا سمجھا ہے، اللہ جانتا ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کو حدیث دکھا دیا. کلام اہل بیت علیہ السلام، اس کے آگے اس سے آگے اہل بیت علیہ السلام کے کلام کے بعد کوئی بات نہیں چلتی نا. جی سر. یہ تیسرا میرا تھا قبلہ کہ ہمارا جو کراچی میں جب محرم کا اور یہ ایام فاطمیہ کا جلوس گزرتا ہے قبلہ، وہاں پہ یہ سپہ صحابہ والے اپنے جلوس نکال کر خدیان بکتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے کل شیء قدیر کے بھی قائل نہیں ہیں اور شیطان کے قائل ہیں اور امام زمانہ کے قائل نہیں ہیں. قبلہ کوئی بھی حجت خدا کا وجود ثابت کرنے میں ناکام ہے، تو قبلہ کون ہوگا جو حجت خدا کا وجود ثابت کرے؟ اب ناکام ہے حجت خدا کے وجود کو ثابت کرنے سے؟ نہیں قبلہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سپہ صحابہ والے خزیان بکتے ہیں، یہ جلوس کر کے ہمارے مین مرکزی جلوس گزرتا ہے وہاں بیٹھ کے یہ بکتے ہیں خزیان، اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی کل شیء قدیر کے بھی قائل نہیں ہیں لیکن شیطان کے قائل ہیں. کہہ دو نا شہنشاہ نقوی کو کہہ دے، ان سے مناظرہ کر دے، ان کا جواب دے دے. وہ کس لیے بیٹھا ہوتا ہے؟ قبلہ میں چاہتا ہوں کراچی میں آپ کے لیڈر تو وہی ہے نا کراچی میں وہ ہے نا، وہ جس کے باڈی گارڈ لے کے جا کے نا سپاہی صحابہ کے ساتھ گفتگو کر لے. وہ ٹھیک ہے نا، پتہ چلے کہ اس کو کتنا آتا ہے. مجلس پڑھنا تو آسان ہے، مجلس میں شیعہ بیچارے سادے آ جاتے ہیں، جو بھی ان کو سنا دو وہ آگے سے. وہ شیعہ اتنے پاکستان کے اتنے سادہ ہے نا، مجھے تعجب ہے. وہ کچھ بسم اللہ بھی کہہ دیں، کوئی یہ کہتے ہیں واہ 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 داد دیتے ہیں. بھائی وہ کچھ بھی کہہ دیں آگے سے داد دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا اس نے بولا کیا ہے، اس میں داد دینے کی کیا استحقاق ہے، ایسے داد دے دیتے ہیں. وہ میں نے بہت مشہور خطبات سے سنا تھا کہ یہ لوگ جو داد دیتے ہیں نا اکثر یہ ویسے بناوٹی ہوتے ہیں. پہلے سے ان کو سمجھایا ہوتا ہے، یہ بالکل 4-5 پروفیشنل داد والے ہوتے ہیں. یہ ان کو داد دیتے ہیں تو دوسرے لوگ ان کو دیکھ کر وہ بھی داد دیتے ہیں. تو وہ پھر وہ خطیب جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری مجلس بہت اچھی ہے. تو سپاہی صحابہ کو جب آمنے سامنے کرائے نا اپنے جو آپ کے مولوی ہیں. دیکھیں میں چاہتا ہوں کوئی ایسا شخص ہو جو امام زمانہ پہ سیریز کرے گا، یعنی امام زمانہ کے وجود پہ دلائل ثابت کرے تاکہ ان کے منہ بند ہو جائیں. کیونکہ میں نے بعض لوگوں سے ملا ہوں وہ کہتے ہیں کہ امام زمانہ پیدا ہی نہیں ہوئے، وہابی بات کہتے ہیں کہ امام زمانہ پیدا ہی نہیں ہوئے. دیکھیں پیدا نہیں ہوئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، پیدا نہیں ہوا. پلیز ایک سیریز کر دیں مولا پہ. ٹھیک ہے بھائی کس پہ پہلے سیریز کریں؟ امام آخر الزمان میں صاحب العلم پہ سیریز کر دیں. ابھی دیکھیں ابھی سیدانی کی نکاح ہے، اس پہ سیدانی کا نکاح ہے، اس پہ کتنا ٹائم لگا. ٹھیک ہے نا، اس میں کتنا ٹائم لگا. اور ہم نہیں کہتے کب نہیں کریں گے، لیکن ان چیزوں پہ اگر ہمارے پاس دوسرے کام نہ ہوتے ہم کر لیتے بہت ساری چیزوں پر. اس میں فارسی میں ہم نے بہت بات کی ہے، بہت تفصیل کے ساتھ. عربی زبان میں بہت سارے سیریز کی ہیں تو لیکن اردو زبان میں دیکھیں ہم کر لیتے اور کر لیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، لیکن وہ اپنی صلاحیت اپنے وقت کے مطابق. ٹھیک ہے نا، سب کچھ ایک دفعہ نہیں ہو سکتا کہ ہم سب کچھ ایک دفعہ کر لیں. اوکے ضرور کریں گے نا انشاءاللہ. اوکے انتظار رہے گا، مجھے انتظار کریں. انتظروا کریں. فإني معكم من المنتظرين. اللہ سلامتی دے آپ کو. تھینک یو سر. اوکے بھائی. ہاں جی پروفیسر صاحب تسی تیار ہو؟ السلام علیکم. آپ کی آواز میوٹ ہے پروفیسر صاحب، آواز نہیں آ رہی آپ کی. آواز نہیں ہے آپ کی، بولیں کچھ بولیں. نہیں آواز نہیں آپ کی، ساؤنڈ نہیں آپ. چلے میں ایک ذاکر صاحب کو لے کے آتا ہوں، ایک پکے ذاکر. میرے کو لے گا. دیکھیے السلام علیکم ذاکر صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ مولا کے ذاکر ہیں کہ نہیں ہیں؟
بالکل ہے، بالکل مولا میں نے کہہ دیا ہاں مولا کے ذکر عبادت. خیریت سے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ آپ کو عزت ہے. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. کیسے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کا احسان ہے. آپ سنائیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی، مولا کا بڑا احسان ہے. بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے ماشاءاللہ سے، قبلہ کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں، اور اگر آپ اجازت دیں تو. جی بسم اللہ. آپ کی آواز کٹ رہی ہے ویسے، بسم اللہ کریں. آواز نہیں سنائی دے رہی. آپ کی آواز ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے بالکل، یعنی رکی ہوئی ہے. ذاکرین نے آپ کچھ کیا، کوئی منتر جنتر انہوں نے پڑھ لیا آپ کے ساتھ حسادت میں. ٹھیک ہے اوکے بھائی، اب مجبوراً دوسرا کال لینا پڑے گا. اچھا اس بھائی صاحب کو لے کے آتے ہیں. معذرت چاہتے ہیں سید بھائی، آپ کی جو ہے نا وہ آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال کیا بھائی؟ میں سر پاکستان سے حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. حیدرآباد، واہ جی واہ. خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ شکر الحمدللہ. ویسے میں ایران میں بھی رہ کے آیا ہوں، فارسی بھی مجھے آتی ہے اچھی طرح. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ کو عزت سلامتی دے. حکم کریں. سر ایران میں کیا کرتے تھے ادھر؟ جی حوزے میں، ادھر حوزے میں پڑھنے گئے تھے؟ نہیں کوئی حوزہ وغیرہ میں نہیں پڑھا، میں صرف وہاں پہ ورک کرتا. اچھا اچھا صحیح. تو میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا، جو اختیارات ہیں کہ لوگ بولتے ہیں کہ مولا کے یہ اختیارات ہیں، مولا رزق دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو میں ظاہر سی بات ہے ذاکروں نے تو بہت لمبی باتیں چھوڑی ہیں. تو میں یہ چاہتا تھا تھوڑی سی مکمل ایک ڈیٹیل آپ بتا رہے مجھے کہ مولا علی کے جو اختیارات ہیں اس کے پرسنلی وہ کیا کر سکتے تھے، کیا کر سکتے ہیں اس ٹائم. اور اس کو ہم لمٹ تو نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کیا کر سکتے تھے نا. جو بھی حدیث میں شریف میں کہ وہ کر سکتے تھے یا قرآن میں ہے تو وہ کر سکتے ہیں، اس کا منکر کافر ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو حدیث میں ہے کہ وہ نہیں کر سکتے تھے، جو ان کا اختیار نہیں ہے، تو اس کی بھی تصدیق کرنا واجب ہے کہ وہ یہ نہیں کر سکتے تھے. تو ہم اس میں نہ اضافہ کر سکتے نہ کم کر سکتے ہیں. اور جو باتیں مذکور نہیں ہیں اس کو ہم کہیں گے وہ مذکور نہیں، وہ خود بہتر جانتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس کا ان کے اختیارات کا ہم دیکھیں، امیر المومنین علیہ السلام کے جو فضائل ہیں، جو اسرار ہیں، وہ تو اس کو وہ تو ہم نہیں جانتے. بھائی ہمارا علم بہت محدود ہے، حقیقت یہ ہے ہمارا علم کم ہے، ناچیز ہے، ہم اندھے ہیں، ہم جہالت میں، ہم ظلمات میں. امیر المومنین علیہ السلام اللہ کے سر ہیں، وہ زمین و آسمان کے سر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان جیسا عظیم صرف پیغمبر کو خلق کیا اور کسی کو خلق نہیں کیا. تو ان کے فضائل اور ان کے اختیارات اور ان کی جو شان ہے وہ اس کو ہم بیان ہی، جو انہوں نے خود بیان کیا ہے اس پہ ہمارا ایمان ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کو صرف اسی تک حد ہم بیان کر سکتے ہیں جو ہمیں سمجھ آتی ہے نا. اس سے زیادہ تو اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم کہیں گے کہ بھئی یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، اللہ جانتا ہے اس کا مفہوم. لیکن جو جہاں تک دیکھیں بعض چیزیں ہیں کہ انہوں نے جو رد کیا اہل بیت علیہ السلام نے کہ ہم یہ باتیں ہمارے پاس نہیں ہیں، اور انہوں نے لعنت کیا. اہل بیت علیہ السلام نے لعنت کیا اگر آپ یہ چیزیں ان سے نسبت دینا. ان میں ہے خلق کرنا اور رزق کرنا، رزق دینا. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے نا. جو اس رزق کا انہوں نے انکار کیا ہے، کہ نفی کیا کہ تم اس کا عقیدہ نہ رکھو، وہ یعنی پوری کائنات کو، سب ہر ایک کو جو رزق آتا ہے اللہ کی جانب سے وہ اہل بیت علیہ السلام دے. انہوں نے نفی، ہم یہ نہیں دیتے. لیکن اگر آپ، میں بھوکا ہوں یا مجھے روزگار کی ضرورت ہے، میں پیغمبر سے مانگوں مجھے عطا کریں، وہ تو میں آپ میرا رازق نہیں ہے. آپ کے پاس اگر 100 روپے مجھے دے سکتے ہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نہیں دے سکتے. تو وہ دو مختلف چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جو چیزیں انہوں نے رد کیا وہ یہ رد کیا کہ ہم زمین و آسمان کے رب نہیں ہیں، ربوبیت اللہ کی ہے، ہمیں رب نہ کہا کرو. ہمیں محدود انداز میں رب کہہ سکتے ہیں کہ رب الارض مثلا، لیکن ربوبیت مطلقہ ہی اللہ کے لیے. خالقیت ہم سے نسبت نہ دو، ہم خالق نہیں ہیں، ہم رازق نہیں ہیں، ہم اللہ کے عبد ہیں. ٹھیک ہے نا. اور ہاں یہ ان کے جو انہوں نے رد کیا. جی. اور دوسری بات یہ کہ ہم اگر دعا کریں براہ راست ان سے دعا مانگ سکتے ہیں کہ یا علی آپ میرا یہ کام کر دیجئے، یا کہ اس کا اللہ کو واسطہ دے سکتے ہیں، کیا اس کا کوئی طریقہ کار ہوگی؟ جی بالکل بالکل. اپنی حاجت جو ہے نا اہل بیت علیہ السلام سے مانگ سکتے ہیں آپ.
اور حدیث روایات میں کون سے حاجت بالکل براہ راست، بالکل بالکل آپ اہل بیت علیہ السلام سے براہ راست حاجت مانگ سکتے ہیں، جو بھی حاجت ہے آپ کے، بغیر مشروع حاجت ہے تو شفا ہے مثلا یا کوئی بھی چیز ہے، آپ امام علیہ السلام سے مانگ، اور یہ بھی کہ واسطہ بھی دے سکتے ہیں، دونوں کر سکتے ہیں، دونوں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بس سر میرے تھینک یو سر، ختم؟ اوکے تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تھینک یو سر، اوکے سر، اوکے جناب۔ اب شاہ جی واپس آئیں، یہ کراچی والے شاہ جی نہیں کہلاتے، کراچی والوں کو پتہ نہیں کیا کہیں۔ سید صاحب السلام علیکم، آپ پر فریز ہے بھائی، ذاکروں نے آج آپ منتر کر دیا آپ کی، آپ فریز پہ فریز جا رہے ہیں بھائی، میں کیا کروں؟ چل رہے جناب، یہ وڈے ذاکر آئے نے واپس آ گئے پھر چلیں اب بولیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ آپ کو اللہ دعائیں آپ کی، آپ سن اللہ آپ کو سلام۔ معذرت تھوڑا سا کنیکشن پرابلم تھا، میں نے جگہ کو چینج کیا، تبدیل کیا، معاف کیجیے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک شعر سنانا چاہ رہا ہوں، ڈیڈیکیٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ موافقت نہ سکھا جبر نارواں سے مجھے، موافقت نہ سکھا جبر نارواں سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ واہ واہ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو عزت دے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو بات رکھے۔ بہت اچھا پروگرام چل رہا ہے اور میں کافی دیر سے منتظر ہوں، بس میرے چھوٹے چھوٹے سے 2 سوال ہیں، پھر آپ کے حضور سے رخصت چاہوں گا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ 2 لاکھ روپے لینے کے لیے بھائی صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ جواب تو وہ دیں گے، ہم تو اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں نا، ہم تو اندازہ لگا سکتے ہیں، ہمارا اندازہ تقریباً کچھ صحیح ہوگا کہ کیوں نہیں آ رہے، لیکن جواب وہ دیں گے۔ آپ نے کم از کم 2 عشر اولا کے ہدیہ دے دیا ایک ساتھ۔ بالکل بالکل، نہیں مجھے نہیں لگتا 2 لاکھ وہ زیادہ لیتے ہوں گے، 2 لاکھ تو مجھے آج کل ذاکرین بڑے پیسے، میں نے سنا بڑے پیسے لیتے ہیں، بہت زیادہ لیتے ہیں قبلہ، بہت زیادہ لیتے ہیں۔ اور آپ نے جس طرح بتایا نا، اصل میں اپنے ہدیے میں سے 10-20 ہزار وہ دانت والوں کو بھی دیتے ہیں۔ اچھا دانت والے پیسے لیتے ہیں واقعا، میں نے بھی یہی سنا ہے واقعا لیتے ہیں۔ کراچی میں نام نہیں لوں گا، مناسب نہیں، 2-3 خطبہ ایسے ہیں، 2-3 خطیب ایسے ہیں، میں پرسنلی جانتا ہوں، وہ دانت والے اپنے ساتھ 4-5 لڑکے رکھتے ہی رکھتے ہیں جو پروگرام کو اٹھا کے رکھیں، پروفیشنل دانت دینے والے ہوتے ہیں، پروفیشنل دانت دینے والے۔ تو یہ سلسلہ دیکھیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ آئیں گے دور دور تک، کیونکہ آنے کے لیے کچھ جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں علم بھی ہونا چاہیے، بندہ یہاں پر آ کے بات کرے شیخ سے، تو علم ہونا تو لازمی ہے، بدیہی بات ہے۔ دوسرا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قبلہ میں ابھی مجلس میں گیا ہوا تھا تو کچھ احباب کی شکایت تھی آپ سے متعلق، تو میں نے کہا میں ان کی عرض جو شکایت آپ تک پہنچا دوں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ قبلہ کچھ ایسی آپ نے وعدہ کیا تھا 2 ہفتے پہلے کہ کچھ ایسی روایات ہیں جن کے فضائل آل محمد ہیں، وہ آپ سنائیں گے جو کہ روایت نعت ہیں۔ تو کان ترس گئے قبلہ ہم مولائیوں کے؟ بہت ہیں بھائی، آپ اہل بیت علیہ السلام کے اکثر فضائل بیان ناشدہ ہیں، اللہ جانتا ہے، کوئی اس کو ٹچ ہی نہیں کرتا، صحیح، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے ہیں، یعنی ایسا یہ تعجب ہے واقعا، آپ اہل بیت علیہ السلام کے اتنے فضائل پیغمبر نے بیان کیے ہیں، اتنے فضائل بیان کیے ہیں، کتاب الامامہ بحار الانوار میں، کتاب امیر المؤمنین بحار الانوار میں، اتنے زیادہ فضائل، وہ سب ایسے جیسے بکر انٹچ خزانہ جیسے کسی کو ٹچ نہیں کیا، ایسے وہ ذاکرین مولوی سب وہ اپنے سے بناتے ہیں، وہ اپنے بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا جو حق ہے، جو دین ہی یہی ہے، ان سے بہتر ہم تو تعریف نہیں کر سکتے ہیں بھائی، ان سے بہتر، ان سے زیادہ نہیں کر، وہ جو انہوں نے بیان کیا انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا میرے عزیز، میرے پروگرام لازمی رکھے گا قبلہ، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ شہنشاہ صاحب کو ایک دن جو ہے نا وہ لائن اپ کروں انشاءاللہ۔ وہ نہیں آئے گا، وہ اس کو بھائی، وہ اس کو 1 کروڑ بھی دے دو، وہ نہیں آئے گا، شہنشاہ کبھی نہیں آئے گا، شہنشاہ عمران خان کے پاس جائے گا، اس کے پاس وہ نواسف کے ساتھ بیٹھے گا، میرے پاس نہیں بیٹھے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں بہت خوب ایسا ہی۔ باقی قبلہ ایک چھوٹی سی عرض کروں گا کہ آپ جس طرح بتا رہے تھے کہ خطیب بالکل سب ذاکر حسین ہے، جو امام کا ذکر کرے وہ ذاکر ہے، لیکن پنجاب سائڈ کا تو خیر مجھے نہیں پتا، میری رہائش کراچی میں جس طرح آپ کو پتا ہے، کراچی میں اس وقت ابھی مجالس چل رہی ہیں، آج بھی مجلس تھی بی بی ام البنین کے حوالے سے، تو کراچی میں بس میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، جن کے ساتھ نچلی محافل میں بیٹھک بھی ہوتی ہے، علامہ امجد جوہری صاحب، یعنی ان کے ساتھ بیٹھ کر لگتا ہے کہ واقعاً علم اور خطابت سے فیضیاب ہوتے ہیں ہم لوگ۔
تو مطلب ایک دو ہی بچے قبلہ، باقی سب سناٹا ہے، باقی سب سمجھے وہ بس داد چل رہی ہے اور ادھر کے فضائل چل رہے ہیں، یہی سلسلہ ہے انشاءاللہ. خداوند متعالی آپ کے مجالس کو ثابت رکھے، سلامت رکھے اور بہتر بنائے انشاءاللہ. میں تو پاکستان انشاءاللہ بس قبلہ زیارت کرنی تھی، میں حاضر ہوا، معاف کیجیے گا اللہ وقت ضائع کیا آپ کا. تھینک یو سر، مولا آپ کو سلامت رکھے شاہ صاحب. اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو. اچھا ابھی وہ جمشید صاحب بھی آئے ہیں، وہ جواب دیں گے نا کہ ذاکرین کیوں نہیں آ رہے. اچھا ابھی جو ہے ایک بڑے ذاکر آپ کے شہر کا، کراچی ہی کا، پروفیسر